انتقال کرتا ہے پہلے کلم وعد اللہ الحسنہ، وہ صحابہ کے لیے نہیں ہے، وہ ہر مسلمان کے لیے جو عمل صالح بجا لاتا ہے قیامت تک، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کلم وعد اللہ الحسنہ ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری کی اپنی زبانی ہے کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ یقین کر لیں کہ لوگ اس کو سچ گمان کرنا شروع کر دیں۔ جھوٹ اتنا زیادہ بولو، اتنا بڑا بولو کہ لوگ یقین کر لیں۔ اور آج اس کا وہ جھوٹ جو شاید ہی پوری دنیا میں کسی شیعہ نے بولا ہو، شاید شیعوں نے بھی نہیں بولا ہوگا، لیکن وہ جھوٹ حسن اللہ یاری نے بولا۔ اور وہ جھوٹ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ کلن وعد اللہ الحسنہ کی جو آیت ہے، یعنی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10، اس سے مراد صحابہ نہیں ہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب شیعہ تفاسیر نکالیں، سنی تفاسیر نکالیں، ناصبی تفاسیر نکالیں، رافضی تفاسیر نکالیں، اب خود قرآن کی طرف رجوع کریں۔ امام صادق کا کیا فرمان ہے؟ ہر وہ قول جو تمہاری طرف آئے اسے قرآن کی طرف لوٹاؤ، اگر قرآن اس کی تصدیق کرے تو تصدیق کرو، اگر قرآن اس کی تصدیق نہ کرے جھٹلا دو۔ وہ زخرف ہے، وہ بکواسات کا پلندہ ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ سورۃ الحدید نکالیے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10، اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اس فتح سے مراد ہے فتح مکہ۔ یہ شیعہ تفاسیر میں بھی ہے، سنی تفاسیر میں بھی ہے۔ خود فرمان علی نے ترجمے کے اندر بھی لکھا کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منکم تم میں سے کی بات ہو رہی ہے، اور مخاطب کون ہے؟ صحابہ اکرام۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں ہے برابر تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا، جہاد کیا۔ اور فتح مکہ سے پہلے بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، خیبر ہوئی، غزوہ بنی مستلق ہوا، اور بے شمار غزوات ہوئے۔ اور فرمایا جنہوں نے خرچ کیا، وہ خرچ کرنے والے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے وہ برابر نہیں ہیں، بلکہ فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ ان سے زیادہ ہے جو فتح مکہ کے بعد خرچ کرتے رہے راہ خدا کے اندر اور فتح مکہ کے بعد جہاد کرتے رہے۔ اب یہ آیت بالکل اپنے متن میں جو ہے واضح ترین آیت ہے، لیکن حسن اللہ یاری نے جھوٹ بولنا، اس کو کیا پرواہ؟ اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب بگڑتی ہے، بگڑتی رہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اس کو پتہ ہے یہ آیت اگر میں نے مان لی کہ فتح سے مراد فتح مکہ ہے اور اس سے مراد صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے آگے کلن وعد اللہ الحسنہ، کلن ہر ایک کے ساتھ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا الحسنہ، حسنہ کا، جنت کا۔ اگر میں نے یہ مان لی میرا سارا مقدمہ دھڑے کا دھڑا رہ جائے گا کہ جن کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا وہ کس طرح جو ہے وہ ارادتاً نیتاً جان بوجھ کر گناہ کر سکتے ہیں، ارادتاً نیتاً جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، یا وہ انہوں نے کیسے کلام اللہ کو بدلا ہوگا، کیونکہ کلام اللہ کی ایک آیت کو بدلنے والا بھی ادارہ اسلام سے خارج ہے، اور میں نے تو مقدمہ سارا کھڑے ہی نہیں کرنا ہے۔ اور یہ تینوں اصحاب جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب سیدنا فاروق اعظم، جناب سیدنا عثمان غنی، یہ فتح مکہ سے پہلے بلکہ ہجرت سے بھی پہلے السابقون الاولون میں یہ داخل، اور میں نے تو انہیں خارج کرنا ہے۔ اب اس نے کیا کہہ دیا کہ نہیں کلن وعد اللہ الحسنہ سے مراد صحابہ نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے ہیں۔ یہ ہے تمہاری تحقیق، تف ہے تمہاری، نہ کتاب تمہاری محفوظ، نہ قرآن کے بارے میں تمہارا عقیدہ صحیح، نہ تمہاری حدیثیں محفوظ، اور کیا ہے؟ بس اتنا کہوں گا اس دن نہ کرتے مغروری نکل جانی سب تیری، جدوں سرور عالم آکھیا اے نہیں امت میری۔